علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیًا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا مدبر اور منتظم ہے، جو سارے جہانوں کو چلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان کو بھی چلاتا ہے۔ ہندوستان کے باشندوں پر ان کا رحم و کرم ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان چل رہا ہے۔ آج ہندوستان کی حالات بہت بدتر ہو چکی ہے۔ آج ہندوستان طرح طرح کے پریشانیوں سے جھوجھ رہا ہے۔ انہی میں سے ایک این آر سی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ این آر سی کیا ہے۔ این آر سی کا فل فارم ہے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، یعنی قومی شہری رجسٹر۔ قومی شہری رجسٹر کو کیوں لایا گیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 24 مارچ 1826 کو ینڈابو کا معاہدہ ہوتا ہے۔ ینڈابو کا معاہدہ ہونے کے بعد کولونیل کی ایک بہت بڑی آبادی آ کر آسام میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بیٹھنے میں ایک آسانی یہ تھی کہ آسام کے لوگوں کا ان کے تئیں نرم رویہ کی وجہ سے یہ لوگ بڑے آسانی سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور یہ سلسلہ 1826 سے لے کر 1947 تک جاری رہتا ہے۔ اور اسی کے درمیان یہ ہوتا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی ملتی ہے، آزادی ملنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بہت دنوں تک ہندوستان پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے۔ پاکستان ہندوستان سے الگ ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو سرحدی علاقوں میں بیٹھنے والے تھے، آسام میں سرحدی علاقوں میں بیٹھنے والے تھے، بہت دنوں تک ان کو یہ پتہ نہیں چل پایا تھا کہ آیا کہ وہ ہندوستانی شہری ہے یا پاکستانی شہری ہے، کہ ایک ہی ملک جب ہندوستان مکمل ہندوستان تھا، اکھنڈ ہندوستان تھا، اس وقت تو ایک ہی ملک یعنی ہندوستان کے باشندے تھے۔ اب راتوں رات ہندوستان سے پاکستان کا الگ ہو جانے سے بہت دنوں تک لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ آیا وہ ہندوستان کے باشندہ ہے یا اور کسی غیر ملک یعنی پاکستان کا باشندہ ہے۔ اسی پشو پیش میں بہت دنوں کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن سرحدی علاقے کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ آیا وہ ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے۔ یہ دو وجہ ہوتی تھی، اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے۔ پاکستان سے الگ ہونے کے بعد جب بنگلہ دیش کی تشکیل کے وقت پھر وہی معاملہ آسامی لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور یہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آیا وہ ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے یا بنگلہ دیشی ہے۔ ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، ان چیلنجز کو سامنا کرنا ان کو پڑتا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو پریشانی آتی ہے کہ ایک دوسرے کو بولتا ہے کہ تو ملک ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، تو ملک ہندوستان کا باشندہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو بنگلہ دیشی بولتا ہے، ایک دوسرے کو پاکستانی بولتا ہے۔ اس طرح سے معاملہ بہت عروج پکڑتا ہے۔ عروج پکڑنے کی وجہ سے یہ این آر سی لایا جاتا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا کون ملک ہندوستان کے باشندے ہیں اور کون خاص کر آسام کے باشندے ہیں اور کون آسام کے باشندے نہیں ہیں، یعنی کون غیر ملکی ہے، کون بنگلہ دیشی ہے، پاکستانی ہے یا کسی اور جگہ کی ہے۔ اس مقصد سے این آر سی کو لایا گیا تاکہ ملک ہندوستان کے باشندوں کی پہچان کی جائے، اور جو لوگ غیر قانونی ہندوستان میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پہچان کی جائے۔
اسی تعلق سے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ کیا اقدام اٹھایا گیا؟ 1951 میں ایک مردم شماری ہوئی۔ اس مردم شماری میں یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے کل آبادی کتنی ہے، ہمارے ہندوستان کی آبادی کی فیصد کیا ہے۔ اس آبادی کو جب ملک ہندوستان میں مردم شماری ہوئی، مردم شماری ہونے کے بعد 1955 میں اسی مردم شماری کو آسام کے لیے این آر سی کا درجہ دے دیا گیا۔ این آر سی کا درجہ دینے کی وجہ سے، چونکہ یہ ایک مردم شماری تھی، اس کو این آر سی کا درجہ دیا گیا۔ این آر سی کے درجہ دینے کی وجہ سے اس میں بہت ساری خامیاں رہ گئیں۔ خامیاں رہنے کے باوجود یہ ہوا کہ آسام کی ایک بہت بڑی آبادی کا نام اس این آر سی میں داخل نہیں ہوا۔ اور کتنی بڑی آبادی کا داخل نہیں ہوا حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1971 کے بعد کہ کون ملک کے باشندے ہیں اور کون ملک کے باشندہ نہیں ہیں، اس کو لے کر بہت بڑا سوال اٹھایا گیا، اور یہ سوال پرزور اپنے شباب پر آ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو غیر ملکی کہے جانے لگے، بنگلہ دیشی کہے جانے لگے، پاکستانی کہے جانے لگے۔ لوگ ایک دوسرے کو ایک طنز کی نگاہ سے دیکھنے لگے، ایک وقار اور کم حیثیت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور لوگوں میں ایک مصیبت آن پڑی۔ مصیبت آن پڑنے کی وجہ سے پھر راجیو گاندھی کے زمانے میں سن 1986 میں اور ایک این آر سی لایا گیا۔ این آر سی لایا گیا، اور اس این آر سی کو لایا گیا۔ اس میں 3 پرستاؤ پیش کیا گیا۔ پہلا پرستاؤ یہ تھا کہ جن کا نام 1991 کے مردم شماری میں آ گیا ہے ان کو این آر سی دے دیا جائے گا، یعنی ملک کے باشندہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ ان کا دوسرا پرستاؤ یہ پیش کیا گیا کہ جو لوگ ہندوستان میں یعنی شہر آسام میں 1966 سے پہلے آ گئے ہیں، ان کو اور ان کے بعد میں آنے والے نسلوں کو ہندوستان کا شہری تسلیم کر لیا جائے گا۔ پھر ان میں تیسرا پرستاؤ یہ پیش کیا گیا کہ 24 مارچ 1971 سے پہلے جو لوگ آسام میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہاں سکونت اختیار کر لیے ہیں، ان کو ہندوستان کی شہری تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے اور انہوں نے راجیو گاندھی نے آسام کے مکھیہ منتری پرفلا کمار سے سمجھوتا کر کے انہوں نے این آر سی وہاں لاگو کیا۔ این آر سی کا عمل شروع ہوا، اور این آر سی کا عمل شروع ہونے کے بعد 1986 میں یہ ڈرافٹ این آر سی کا تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد یہ معاملہ شانت پڑ گیا، اور پھر لوگ آپس میں میل جول کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً لوگ ہندوستان کے شہر آسام کے باشندوں کو، خاص کر بنگلہ زبان بولنے والے کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بنگلہ دیشی قرار دینے لگے۔ ان کو بنگلہ دیشی قرار دینے کی وجہ سے ان کے تئیں ایک نفرت لوگوں نے پالنے کی وجہ سے خاص کر یہ نقطہ بی جے پی والوں کی طرف سے آیا کہ بنگلہ دیشی کو آسام سے نکالنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے وقتاً فوقتاً اس پر کام کرتے ہوئے پھر جب بی جے پی کی حکومت آئی، یعنی 2014 میں جب بی جے پی کی حکومت آئی، پھر ان لوگوں نے آسام پر این آر سی لاگو کیا، اور این آر سی کا کام شروع ہو گیا۔ شروع ہونے کے بعد یہ ہوا کہ کام شروع ہونے کے بعد 31 ستمبر 2017 کو ڈرافٹ پیش کیا گیا۔ اس ڈرافٹ میں یہ ہوا کہ تقریباً 40 لاکھ لوگوں کا نام اس این آر سی میں اندراج نہیں ہوا، شامل نہیں ہوا۔ تو جب شامل نہیں ہوا تو پھر لوگوں کا اور ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنا نام این آر سی میں اندراج کرائیں اور اپنے ڈاکیومنٹس اور دستاویز سے اپنی ہندوستانی ہونا ثابت کریں۔ پھر جب انہوں نے موقع دیا گیا، پھر وہ عمل شروع ہوا۔ عمل شروع ہونے کے بعد پھر 31 جولائی
2018 کو NRC کا دوسرا اور فائنل ڈرافٹ پیش کیا گیا، جس میں تقریباً 19 لاکھ لوگوں کا نام اس NRC ڈرافٹ میں نہیں تھا۔ مزے کی بات ہے کہ ان میں ہمارے ہندوستان کے صدر جمہوریہ رہنے والے فخر الدین کے خاندان میں سے بھی کچھ لوگوں کا نام نہیں آیا۔ تعجب کی بات ہے کہ جب صدر جمہوریہ کو ہندوستان کا شہری اول شمار کیا جاتا ہے اور انہی کے خاندان والوں کا نام اس NRC میں نہیں ہے۔ دوسری مزے کی بات ہے کہ اس NRC میں ثناء اللہ، جو اس ملک ہندوستان کا ایک آرمی بن کر، ایک خادم بن کر، ایک فوجی بن کر اپنی پوری زندگی ہندوستان کی خدمت میں لگا دیا ہو، اس کا بھی نام اس ہندوستان کے شہری رجسٹر میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ تعجب کی بات ہے ایسی سرکار پر اور ایسے ڈرافٹ تیار کرنے والوں پر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بار بار NRC لاگو کیا جاتا ہے، NRC میں آسام کے باشندوں کو نام ثابت کرنا پڑتا ہے اور ان کو ایک لمبی مدت تک محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے کام کاج چھوڑ کر دستاویز سدھارنے میں لگتا ہے، ان کو لائن میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ہندوستانی شہری قرار دینے میں ان کو پوری محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ وجہ صرف اور صرف سیاست کی گندی نظر ہے، سیاست کی گندی پالیسی ہے، جس کی وجہ سے خواہ NRC کرانے والے کانگریس ہو یا NRC کرانے والے BJP ہو، ان کی سیاست کی گندگی کی وجہ سے، ان کی سیاست کی بدنظری کی وجہ سے، ان کے دلوں کی جو خرابی ہے، ان کی وجہ سے ان لوگوں نے وقتاً فوقتاً آسام کے باشندوں کو پریشان کرتے رہا ہے۔ ان کا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ NRC کرانے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ تو ان پوری باتوں سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ NRC کرنے کا مقصد، NRC کا فل فارم ہوتا ہے نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، یعنی قومی شہری رجسٹر، جس میں ملک کے باشندوں کا نام ہوتا ہے اور اس رجسٹر میں جن کا نام نہیں ہوتا ہے ان کو ملک کا باشندہ تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، یعنی ملک کے باشندوں کو نام اندراج کرانے کے لیے NRC بنایا جاتا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہمارے تمام سیاستدان کو صحیح طریقے پر سیاست چلانے کی توفیق دیں، صحیح طور پر اپنے ملک کے باشندوں سے بغیر بھید بھاؤ کے ایک ملک عظیم بنانے کی توفیق دے، دن دوگنی رات چگنی ہمارے اس ہندوستان کو ترقی دے اور ظالموں کی نظروں سے بچائے اور گنہگاروں اور خطاکاروں کے خطاؤں سے ہمارے ہندوستان کو بچائے اور غیر ملک کی بدنظری سے ہمارے ہندوستان کو بچائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔